معرفت کا آغاز و انجام ذکر علی ہے۔ معرفت کا اول بھی علی، معرفت کا آخر بھی علی۔ صرف یہی نہیں، آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا کہ صرف یہی نہیں کہ علی کا ذکر کیا، بلکہ جنہوں نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا ان کے بارے میں بھی بتایا۔ پڑھیے گا جا کے، مولانا کے پاس تو ہوگی اصول کافی، اس میں سے پڑھ لیجئے گا جا کے۔ تو اب معرفت کیا ہے؟ ذکر علی۔ کل کی تقریر آپ کو یاد ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے۔ لیکن کیسے حاصل ہو بغیر ذکر علی؟ بغیر ذکر علی کیسے حاصل ہو جائے؟ تو جب تک ذکر علی نہیں ہوگا ذکر اللہ کی حدود تک نہیں پہنچتا۔ تو اب کہا کہ فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مولا نے اس کو امیر المومنین کا تذکرہ ذکر شروع کر دیا، بتایا فضائل کیا ہیں علی کے، یہی تو کہا ہوگا نا علی کے بارے میں، علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کے فضائل، علی کے معجزات، علی کا اختیار، علی کا اقتدار، علی کا اولی الامر ہونا، علی کا ولی اللہ ہونا، علی کا وصی رسول اللہ ہونا، علی کا جانشین نبی ہونا، علی کا خلیفتہ بلا فضل ہونا، علی کا علم، علی کا حلم، علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کی فصاحت، علی کی بلاغت، علی کی شرافت، علی کی سیادت، علی کی نجابت، علی کی ولایت، علی کی طہارت، یہی سب تو بتایا ہوگا نا۔ تو بھائی یہی سب تو ہم بھی بتا رہے ہیں۔ تو اپنوں کو بعض اوقات ہضم نہیں ہوتا، یہ ذکر علی ممبر سے اپنوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ یہ بس ذکر علی کیے جا رہے ہیں، ہم قوم کو سلا رہے ہیں۔ قوم کو سلا نہیں رہے، جگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ معرفت کے بغیر ہر عبادت ناقص ہے۔ قبلہ، معرفت کے بغیر ہر عبادت ناقص ہے۔ جب تک اللہ ہی کو نہ پہچانا تو سجدہ کس کا کر رہے ہو بھائی؟ اور اللہ کی معرفت بغیر معرفت علی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا، علی دکھائی دے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، ابھی روایت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو علی علی کرنا شروع کر دیا مولا نے، ذکر علی شروع کر دیا، اور باقیوں کا بھی تذکرہ میں بتا چکا، ان کا بھی کیا۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ علی کے بعد کون ہے؟ علی کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا علی کے بعد ان کا بیٹا حسن۔ پھر حسن بن عبداللہ نے پوچھا حسن کے بعد کون؟ انہوں نے کہا ان کا بھائی حسین۔ پھر اس نے پوچھا حسین کے بعد کون؟ کہا حسین کا بیٹا علی۔ کہا پھر ان کے بعد کون؟ کہا علی کا بیٹا محمد۔ کہا محمد کے بعد کون؟ کہا ان کا بیٹا جعفر۔ کہا اور ان کے بعد کون؟ اب ساتویں امام ہے نا سامنے، تو کہہ رہے جعفر کے بعد کون؟ کہا بتاؤں گا تو یقین کرے گا؟ کہا یقین کروں گا۔ کہا یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے موسی کاظم، یہ ہے وقت کا امام۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہا یہ جو تیرے سامنے میں کھڑا ہوں، میں ہوں اس وقت کا امام، میں ہوں اس وقت کا امام۔ اب کیا کہا فوراً پلٹ کے؟ کہا کہ آپ اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ آپ اس کی کوئی دلیل دے سکتے؟ کہا کہ کیسی دلیل چاہیے؟ سن، اب امام خود کہہ رہے کیسی دلیل چاہیے؟ فوراً کا اس کا مطلب ہے کہ اسے جیسی دلیل چاہیے جی امام کو پتا تھا، پوچھنے کے فوراً بعد اس سے جواب نہیں لیا۔ ایک بار راوی کہتا ہے فَأَشَارَ بِهِ شَجَرَةُ أُمِّ غَيْلَانَ، کا سامنے ایک درخت تھا جس کا نام ام غیلان تھا۔ کہا کہ اس ام غیلان درخت کے قریب جا اور اس سے کہہ کہ موسی کاظم تجھے بلا رہا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔
کہا کہ اس درخت سے کہو کہ موسی کاظم تجھے بلا رہے ہیں، اقبلی، قریب آ جا ان کے، وہ بلا رہے ہیں۔ تو اب جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا، امام نے نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے کہ اپنی زبان کا اثر کسی زبان میں منتقل کر سکتا ہے، چاہے چند لمحوں ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو فوراً کہا کہ جاؤ اور اس درخت سے کہو کہ سامنے موسی کاظم کھڑے تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہنے والا ولی امر نہیں تھا، کہنے والا ولی امر نہیں تھا، ولی امر کا اجازت یافتہ تھا۔ تو کم از کم ایسے ہی بن جاؤ کہ ولی امر سے اجازت تو مل جائے، کن کہنے کی اجازت تو مل جائے کم از کم۔ تو اب میرے عزیزو، جیسے ہی کہا وہ درخت اڑتا ہوا آیا تو آتے ہی مولا کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو جواب سلام آیا، اور جب جواب سلام آیا کہا اے ام غیلان بتا میں کون ہوں؟ کہا انت حجت اللہ فی الارض۔ آپ زمین پر اللہ کی حجت ہیں، آپ زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ فوراً مولا نے کہا واپس چلے جا اپنے مقام پر، واپس چلی جا اپنے مقام پر۔ درخت وہیں پر واپس ساقط ہو گیا جہاں پر تھا۔ جیسے ہی دیکھا، ہاتھ چوم کر کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ ہی وقت کے امام ہیں۔ توجہ آپ کی ہے یقیناً میری زیادہ، خدا کا شکر ہے کہ توجہ ہے۔ تو اب معرفت کیا ہے؟ معرفت ہے ذکر علی، اور ذکر علی میں اکثر کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادتوں سے غافل کر دے۔ ذکر علی عبادتوں میں اور نکھار پیدا کرتا ہے، یہ ہے ذکر علی۔ ذکر علی عبادتوں میں اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ عبادت اپنی ذات میں صرف ایک وجود ہے، صرف ایک جسم ہے۔ ذکر علی اس جسم کی روح ہے۔ ذکر علی اس جسم کی روح ہے، روح۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کعبے میں جب روح آئی تو قبلہ بنانا، جی آپ سلامت ہو، کعبے میں جب روح آئی تو کعبہ قبلہ بنا۔ تو جب تک روح نہیں آتی عبادت صرف ایک جسم رہتا، اور جب روح آ جاتی ہے تو جسم باقاعدہ روحانی جسم بن جاتا، پھر زندہ ہو جاتا۔ سمجھا دو اگر آپ کی اجازت ہو، سنا ہوا واقعہ ہے آپ، اور پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے، میری دلیل میں واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ سنا ہوا واقعہ آپ کا، یہی پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، مسجد نبوی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر دائیں بائیں، اور پیغمبر کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر گفتگو کر رہے تھے، گویا نماز جماعت کا وقت نہیں تھا۔ ایسے میں ایک صحابی آئے بلا تشبیہ، جیسے یہاں پیغمبر تشریف فرمائیں اور وہ وہاں کھڑے ہو گئے، ایک دم انہوں نے نماز شروع کر دی۔ رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں آئے مسجد میں اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پیغمبر کی نگاہ گئی، کہا ابئی ادھر آؤ، وہ نہیں آئے۔ پھر پیغمبر نے کہا ابئی ادھر آؤ، وہ نہیں آئے۔ پھر پیغمبر نے کہا ابئی ادھر آؤ، وہ نہیں آئے۔ پھر پیغمبر باتوں میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد جلدی سے آئے، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں آ گیا۔ کہا اتنی دیر پہلے آواز دی تھی اب آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بڑے خوش ہو کے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ مبارکہ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً دوڑتے ہوئے آؤ، فوراً دوڑتے ہوئے آؤ۔ اذا دعاکم لما یحییکم، نماز کون پڑھ رہا تھا؟ مردہ نہیں پڑھ رہا تھا، زندہ پڑھ رہا تھا۔ بھئی جو نماز پڑھ رہا تھا وہ زندہ تھا نا،
اور زندہ کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کے جسم میں روح ہوتی ہے. جب اس کے جسم میں روح ہوتی ہے تو زندہ ہوتا ہے نا آدمی. تو جو آ کے نماز پڑھ رہے تھے وہ زندہ تھے نا، زندہ تھے نا، ان کے جسم میں روح تھی. اور اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی ان کو یہ آیت سنا رہا ہے. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں بلا ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دیں.